کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب سینئر رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ پہلے تو روشنی ڈالی گا، کیا کہیں گے، کیا ٹیک ہے آپ کی اس انتہائی جو اقدام اٹھایا گیا بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اتنے بڑے عہدے پہ جو صاحب رہے ہوں تو ان کے خلاف جو ہے وہ اسی ادارے میں جو ہے وہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ اس کی پاکستان جیسے ملک میں تو امید جو ہے وہ امید کیا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، جو بات ہم سنتے بھی رہے ہیں اور یہ کہا بھی جاتا رہا ہے کہ آرمی کا ادارہ جو ہے وہ ڈسپلن اور احتساب کے حوالے سے اتنا مضبوط ادارہ ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو جائے، کوئی ریگولیرٹی، تو وہاں پہ پھر معافی نہیں ہے۔ تو یہ تاثر بہت مضبوط ہوا ہے اور اس سے ادارے کی بطور ادارہ جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا یہ سنگ میل ہے، اس میں بڑا اضافہ ہوگا۔ لوگوں کا اعتماد جو پہلے بھی ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تحویل میں لینے کا جو اقدام ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ پریما فیسی کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی اب انکوائری ہے اور انکوائری کے بعد اب پتہ چلے گا کہ جی وہ کچھ نہیں ثابت ہوا ہے انکوائری میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا بڑا اقدام جو ہے وہ پھر پہلی سٹیج کے اوپر وہ چیزیں پریما فیسی جب ثابت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اٹھایا جاتا ہے۔ تو میری اس بارے میں اسیسمنٹ یہی ہے کہ یہ جو ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے تو یہ سکسیسفلی جو ہے وہ ہوگا، اور انہیں جو بھی ان کی ارریگولیرٹی سامنے آئی ہیں، جس میں ایک تو ٹاپ سٹی کے حوالے سے یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ اس وقت سے ہی جو ہے وہ شور اٹھا ہوا ہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا، اور باقی بھی بے ضابطگیاں جو لوگوں کے جو ہے وہ اندازوں میں یا لوگوں کی بات چیت میں سامنے آتی رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو بھی آرمی ایکٹ کے مطابق جو سزا جزا بنتی ہے تو ان کو ملے گی۔ ٹھیک، رانا صاحب کچھ عرصہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ عروج پر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس اقدام کے بعد کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ جی، اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ 26 نومبر کو جو کیا تھا دھرنا عمران خان صاحب نے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، میں کوئی اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں رکھتا، یہ ایک ریومر کے طور پہ یہ بات اس وقت بھی یہ کہی جاتی رہی ہے کہ جی اس کے تانے بانے یا اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ جنرل فیض ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کا نام جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے، بلکہ جو پی ٹی آئی اس بارے میں جو اسٹریٹجی جس کے اوپر عمل کرتی رہی ہے اس سے متعلق بھی لوگوں کا یہ خیال تھا یا ہے۔ بعض لوگ تو بڑے ثبوت کے ساتھ یہ بات، دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے آرکیٹیکٹ جو ہے وہ جنرل فیض ہیں۔ تو یقیناً ان چیزوں کو، ان پہلوؤں کو بھی جو ہے وہ اس انکوائری میں دیکھا گیا ہوگا، اور اگر ان چیزوں میں کوئی صداقت پائی گئی تو بالکل اس کا بھی پھر حساب ہوگا۔ رانا صاحب، یہ تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، یہ سب جو آج ہوا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ ریومرز ہیں، ابھی اس کے حوالے سے کچھ ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، تحقیقات ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں، آرمی کا جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ جہاں پہ احتساب کا اتنا مضبوط انتظام ہے کہ یعنی ٹاپ لیول پہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس میں میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی اسپیس ہے کہ ہم اس میں سجیسٹ کریں کہ جی یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا یا یہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو جس کا ہونا جو ہے وہ
جائز اور رولز اور لا کے مطابق ہوگا. تو اس میں میرا نہیں کہہ رہا بھی اس کے بعد کون سی گنجائش رہ جاتی ہے یا کون سی رعایت رہ جاتی ہے کہ جو کوئی کہے کہ جی فلاں چیز نہیں ہوئی یا فلاں چیز ہونی چاہیے. رانا صاحب، اب یہ تاثر زائل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے قانون کی نظر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کمزور کوئی طاقتور نہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہے. جی یہ تو ثابت ہو گیا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی سما سے گفتگو کی، خصوصی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ فوج اپنا احتساب کا نظام رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ فوج نے تحقیقات کے بعد فیض حمید کو تحویل میں لیا ہوگا. ایک جماعت نے فیض حمید کو اپنا روحانی پیشوا مانا ہوا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں مداخلت. فیض حمید کے خلاف کارروائی ثابت کرتی ہے ادارہ خود احتسابی پر یقین رکھتا ہے. آپ کو بتائیں کہ عطا تارڑ کی جانب سے بھی جو ہے وہ خصوصی گفتگو کی گئی تھی سما کے ساتھ. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے. اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف اطلاعات. عطا تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے اور انہوں نے بڑی تھرو انویسٹیگیشن کے بعد یہ قدم لیا ہوگا. مگر جو پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن پائی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والی سیاسی جماعت ہے کہیں نہ کہیں اس سے کچھ تانے بانے ملتے تھے. اور اس سیاسی جماعت نے ایک دفعہ ان کو اپنا روحانی جو ہے وہ پیشوا بھی مانا ہوا تھا. اور یہ نظر آتا ہے کہ اگر وائلیشن کی بات ہے تو پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن کا مطلب ہے کہ سیاست کے اندر انوالومنٹ تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کے ادارے کا ایک انٹرنل جو میکنزم ہے احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے تحت یہ سٹیپ لیا گیا ہے. اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سٹیپ ہے جس کے اندر نہ صرف تھرو انویسٹیگیشن کئی مہینوں پہ نظر آتی ہے کہ وہ ہوئی ہوگی، اور اس طرح انویسٹیگیشن ہونے کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچے جس کے بعد یہ انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے. عطا تارڑ صاحب سمجھتے ہیں اس کے بعد تمام اداروں میں بھی اسی طرح یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کو ایک مثال کے طور پر لیا جائے گا؟ دیکھیے بالکل، دیکھیے تمام اداروں کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے. اور نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، عمل درآمد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات کو چلنا چاہیے. اور یہ تو دیکھیے پاکستان کی آئین اور قانون میں یہ چیزیں درج ہیں، کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز ہے نہیں. بات عمل درآمد کی ہے کہ فوج کے ادارے کی انٹیگریٹی ایسی ہے کہ فوج کا ادارہ ایک تو پروموشنز میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پروموٹ صرف وہی افسر ہوتے ہیں جو ٹاپ ناچ ہوتے ہیں، جن کا کریئر انبلیمشڈ ہوتا ہے، وہی جنرل کے رینک تک پہنچتے ہیں. اور اگر تب بھی کوئی چیز جو ہے ایسی سامنے آئے جو سمجھا جائے کہ اس پہ احتساب ہونا چاہیے یا انکوائری ہونی چاہیے یا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو پھر اس لیول پہ ہوتی ہے، جیسے اس جنرل فیض کے کیس میں ہوئی ہے. اور جنرل فیض کے کیس میں انویسٹیگیشن کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ نہ صرف اپنی انٹیگریٹی مینٹین رکھتا ہے بلکہ خود احتسابی میں بھی بلیو کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آج یہ بہت بڑا قدم جو ہے وہ ادارے نے لیا ہے. بڑا قدم ہے. عطا صاحب یہ بھی کہے گا کہ آپ نے 2018 کی بننے والی حکومت کی طرف بھی اشارہ کیا، تو ان حالات میں یہ جو آج اقدام اٹھایا گیا ہے کتنا اہم ہے، اور ملکی حالات میں اسٹیبلٹی کے لیے ایسے فیصلے کتنے اہم ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا اہم ہے کہ عدم استحکام جو ہے سیاسی عدم استحکام اس کو ختم کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور باقاعدہ وہ ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، گاڈ فادر مانتے تھے. اور اس حوالے سے اگر یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے، وائلیشن کا کہا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست میں انوالومنٹ پائی گئی تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم قدم ہے ملکی سالمیت کے حوالے سے، ملکی استحکام کے حوالے سے، پروگریس کے حوالے سے. تو اس سے بہت پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی. عطا تارڑ صاحب جس طرح سے یہ ایک آواز تھی، ایک تاثر تھا کہ فوج کے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جس طرح سے باقی تمام اداروں میں ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے، تو سمجھتے ہیں تاثر اس سے زائل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی آواز اس طرح کی بلند نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ بیسیکلی ایک ڈیٹرنٹ بھی ہوتا ہے جب اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ سبق ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے جو اپنی لائن آف ڈیوٹی سے ہٹ کے
ایسے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی تھرو انویسٹیگیشن، اتنی لمبی انکوائری کے بعد فوج کا ادارہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے اور تحویل میں لیا گیا ہے جنرل فیض کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تر خدشات جن کا ہم اظہار کرتے تھے وہ درست تھے. عطا صاحب بس آخر میں کہہ دیجیے گا، ابھی ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، ان کا یہ پوائنٹ تھا، یہ نقطہ تھا کہ 2011 سے لے کر اس کے بعد جو ملک میں حالات ہوئے، جو صورتحال رہی، فیض حمید صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 پارٹی سسٹم کے خلاف تھے، تھرڈ پارٹی جو تھرڈ طاقت تھی اس کو لانے کی کوشش کی، جو ملک سے نکل کر ان کو لانے کی کوشش کی، وہاں سے انکوائری شروع ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کس طریقے سے یہ معاملات کیے گئے اور کس طرح انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا. تو تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور میرٹ کے خلاف معاملات ہوئے. تو بس میرا خیال ہے اس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا اور آج اس کی سزا ان کو دے دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مین کردار تو یہی تھے. 2011-12 میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کردار موجود ہے جس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. ہاں جو عملی طور پہ کام کیا گیا وہ 2018 میں کیا گیا. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا جو کہ اٹھایا گیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ قدم اٹھائے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں وہ کیوں نہیں کیا. تو یعنی ایک قدم اٹھایا گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، کہا جانا چاہیے کہ جی یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ فوج کے ادارے نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہنے اس کی کیوں کی ہے، فلاں کی کیوں نہیں کی. یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری نیچر بن گیا ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور ISPR کا ایسا بتانا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل اب شروع کر دیا گیا ہے.